اللہ ہے خالق و مالک رب اولا سبحان اللہ سبحان اللہ تو رب ہے میرا تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا سبحان اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے۔ ذی الحجہ کی مخصوص عبادتوں میں سے حج بیت اللہ ہے، قربانی ہے، تکبیرات تشریق ہے۔ یہ سب اعمال ذی الحجہ کے مخصوص ایام کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک آدمی اگر حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، زاد راہ پر قادر ہے، تو اس پر حج فرض کر دیا گیا۔ ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ آرام سے حج کر سکتا ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ آدمی حج کر لے، اور اس پر فرض بھی ہو گیا۔ اتنی مالیت اور ملکیت
زاد راہ سے مطلب یہ ہے ایک آدمی ہوائی جہاز کا خرچہ اور واپس آنے تک گھر کا جو خرچہ ہے اس پر ایک آدمی قادر ہے تو اس پر حج فرض ہو گیا، کسی بھی حال میں وہ حج کرے گا۔ اور آج کے ان حالات کے اندر پاسپورٹ کا مسئلہ، وہ حکومت کی منظوری کا مسئلہ، بہرحال اس پر قادر ہونے کے بعد آدمی کوشش کے بعد جب نام آ جائے تو پھر اس پر حج فرض ہو گیا، وہ آدمی حج کرے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَالَمِينَ، وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ عالمین سے بے نیاز ہیں، بے پرواہ ہیں۔ کیا یہ جملہ کیوں فرمایا؟ ایک تو پہلے اللہ نے حج کا حکم دے دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پھر آگے کا جو جملہ ہے اس آیت کے اندر اللہ فرماتے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ تعالیٰ اور جو کفر کرے، انکار کرے، اللہ بے نیاز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے حج کی، ہمارے نمازوں کی، ہمارے روزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے کھاتے میں ہے، یہ ہماری اپنی جھولی کا مسئلہ ہے۔ ہم نماز پڑھیں، اسے اللہ کا کیا، اللہ کی شان میں کیا بلندی کر دے رہے ہم؟ اس کی تو شان ہی بلند ہے، اس کی تو شان ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ہمارے نمازوں سے، ہمارے روزوں سے، ہماری عبادتوں سے اللہ کی شان الوہیت میں نہ اور بلندی ہوتی ہے، نہ گھٹتی ہے، نہ کمی ہوتی ہے، بلکہ ہم لوگ کچھ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ اور ہمارا نقصان ہے۔ بھلائی ہم کرتے ہیں، ہمارا اپنا بھلا ہے، نقصان کے کام ہم کرتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے، خیر ہم کرتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا خیر ہے، شر ہم کرتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا شر ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اسی کی جھولی میں ہے، وہ اسی کے کھاتے میں ہے۔ تو آگے کا جو جملہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، مطلب یہ ہے کہ اگر تم انکار کرو یا کفر کرو، باوجود استطاعت کے، باوجود قدرت کے، اگر تم یوں کہو کہ نہیں دیکھا جائے گا، اب تو اتنا پیسہ ہے، اس میں فلاں گھر کی تعمیر ہے، اس میں فلاں جگہ کا مسئلہ ہے، اس میں فلاں اخراجات ہے، یہ جو ہیلے بہانے ہماری زندگیوں کے اندر چلتے رہیں گے، اللہ نے فرمایا میں تمہاری عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو بے نیاز ہیں اس سے۔ ایک تو مطلب یہ ہوا، اور پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کا مطلب ہے کہ جس نے کفر کیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے اندر استطاعت ہے، اگر کسی کے اندر قدرت ہے، باوجود قدرت و استطاعت کے ایک آدمی حج نہیں کرتا، اللہ کی ذات اس سے بے نیاز ہے۔ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے یا مشرک ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے، اللہ کی ذات اس سے بے نیاز ہے۔ اور جہاں تک حج کا مسئلہ ہے، یہ مال پر نہیں ہے بلکہ اعمال اور دل کے جذبات پر اس کی قبولیت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ لاکھوں کروڑوں کا پیسہ ان کی تجوریوں میں، ان کے بینک بیلنس میں سڑ رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے گھر کی زیارت کے لیے، اس کے گھر کے بلاوے کی توفیق نہیں ہوئی، اس لیے کہ دل نے کبھی کھینچا نہیں، کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے، کبھی بارگاہ عزت میں جھولی نہیں پھیلائی، اور کبھی یوں نہیں کہا اے پروردگارا میرے اندر استطاعت تو ہے پر اللہ ابھی تک تیری توفیق نہیں ہوئی۔
ابھی تک تیری طرف سے توفیق نہیں ہوئی اللہ، ابھی تک تیرے گھر کی دیدار کے لیے، تیرے گھر کی زیارت کے لیے بلاوا نہیں ہوا۔ اللہ میں چاہتا ہوں، میری تڑپ ہے، میری تمنا ہے، اللہ ایک مرتبہ تیرے حبیب کی گلیاں مجھے دکھا دے، ایک مرتبہ تیرے کعبے کا دیدار کرا دے، اللہ ایک مرتبہ تیری تجلیات کی زیارت کرا دے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے میں حضرت کے حالات میں بات لکھی ہے۔ ایام حج ہوتے، حج کے دنوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لیٹنے کے لیے بستر پر جاتے، پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، قطار بہتے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے، اللہ آج تیرے عشاق کا مجمع تیرے گھر کی زیارت کر رہا ہے، اے پاک پروردگار، تیرے پتنگے، تیرے پروانے، تیرے عاشق، تیرے محبوب، تیرے دل، تیرے در پر تڑپنے والے صاحب ایمان، اے اللہ تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تیرے گھر کے پاس تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اے پروردگار ہم حاضر ہیں تیرے در پر، لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم نے مان لیا، ہم نے اقرار کر لیا، جب تو نے کہا الست بربکم، ہم نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، لا شریک لک، اللہ ہم پوری زندگی کسی کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، تیری ذات میں، تیری صفات میں اللہ کسی کے ساتھ شرکت نہیں کی، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے پاک پروردگار تو نعمتوں کی بارش کر دیا، ہم شکر گزار ہیں تیری نعمتوں کے، لک والملک، اے اللہ ساری ملکیت تیری ہے، دونوں جہاں تیرا ہے، لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم تیری ذات میں، تیری صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لبیک پروردگار ہم حاضر ہیں، تیرے پروانے، تیرے مستانے، تیرے چاہنے والے، تیرے محبوب، تیرے عاشق اللہ تیرے گھر کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب ان حالات میں قاسم تو بستر پر پڑا رہے، تو میٹھی نیند سوتا رہے، یہ گوارا ہی نہیں تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بستر سے اٹھتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھتے، روتے روتے دعا کرتے، اسے کہتے اللہ کی محبت، اللہ کی محبت میں تڑپنا اسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت میں تڑپنا اسے کہتے ہیں۔ ایک صاحب حج سے واپسی کے موقع پر مدینہ طیبہ کی کھجوریں لا کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی اور فرمایا کہ حضرت یہ مدینہ طیبہ کی کھجوریں ہیں، میں اللہ کے نبی کی سرزمین سے کھجوریں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، حضرت میری طرف سے ہدیہ ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کھجوروں کو لیے، اسے کھانے کے بعد جو کھجور کے بیج تھے، ان بیجوں کو ایک تھیلی میں محفوظ کر کے رکھ لیے، اور رات میں اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آدمی سونے کے لیے جب بستر پر چلے تو اس وقت 3 سلائی آنکھوں میں سرما لگا کر سوئے۔ اب اس کی حکمتیں کتنی ہے، اللہ کے نبی کا جو یہ عمل ہے اس کی برکت کیا ہے، میرے پاس اس وقت یہ بتانے کے لیے نہ وقت ہے، اس لیے میں انشاءاللہ پھر کبھی اس کی حکمتیں اور اس پر اللہ کے نبی کا جو طرز ہے بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کھجوروں کو ہاتھ میں اٹھاتے، رات میں پتھر پر اسے رگڑتے، سرمے کی طرح باریک کرتے، اور ان کھجوروں کے گودے کو اٹھا کر آنکھوں میں سرمے کی طرح لگاتے۔ حضرت کے شاگردوں میں سے ایک نے پوچھا کہ حضرت یہ تو کھجور سرما نہیں ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اللہ کے نبی کے سرزمین کے جو کھجور کے بیج ہیں یہ مجھے سرمے سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ جس سرزمین سے یہ آئے ہیں اس سرزمین کی بڑی اہمیت ہے، یہ عشاق کا عالم ہے، ان کو حقیقت میں عاشقان رسول اور عاشقان خداوندی کہتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں یوں کروٹیں لینا، یوں پلٹنا، یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ اللہ نے فرمایا یہی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے یا کفر کرے یا ہیلے بہانے کرے، اللہ کو اس کے ہیلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بے نیاز ہے۔ اس لیے صاحب استطاعت لوگوں پر یہ بات ضروری ہے دھیان میں رکھیں کہ جب ہمارے اندر استطاعت ہے تو وہ پیسے کو، وہ مال کو ہم اچھے کاموں میں اسے صرف کر دیں۔ دیکھو آدمی اگر کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر نہ کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایک مزاج ہے، ایک معاشرے میں ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے، سال میں کم از کم 2-3 مرتبہ تو ٹور کے عادی ہیں ہم لوگ، بقرعید کے بعد، رمضان کے بعد، پھر درمیان سالوں میں اسکولوں کی چھٹیوں کے مواقع، ایسا سال میں 3-4 مرتبہ ہم لوگ جو سیر و تفریح کے عادی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیر و تفریح کرنا گناہ ہے، حرام ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم جہاں جاتے بھی ہیں تو جگہ کیسی ہیں، وہاں نہ ہماری نظریں محفوظ، نہ ہمارا دل محفوظ، نہ دماغ محفوظ، آنکھ اٹھتی ہے تو گناہ ہوتے ہیں، قدم بڑھتے ہیں تو گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے سوچ اور خیال جو بنتے ہیں یہ سوچ اور خیالوں کے اندر گناہ پلتے ہیں۔ ایسا آج ٹورسٹ بس کا حال ہے۔ میری ایک رائے ہے کہ اگر سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ کا جو ٹورزم کا پیسہ ہے، ایک آدمی اگر اسے محفوظ کر لیا تو 2 سال میں کم از کم وہ آدمی حج پر مستطیع ہو جاتا ہے، اس کے اندر حج کی استطاعت پیدا ہو جاتی، اتنا پیسہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ ٹور ہم دنیا کے جو پانی، ندی، دریا، نالے جو جاتے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ ایک ایسا سفر ہے، اس کا ایک ایک قدم بھی عبادت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بھی عبادت ہے، ادھر چلنا، ادھر سوچنا، ادھر دیکھنا، ادھر بیٹھنا، اٹھنا، سب عبادت ہے۔ اس لیے بیکار کے جو اسفار ہے اسے ختم کرو، اسے ترک کرو۔ ہر آدمی ایک نیت کر لے، اللہ اگر تو استطاعت دے دیا، اگر تو قوت دے دیا تو پروردگارا میں تیرے گھر کی زیارت کروں گا، میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، میں تیرے نبی کا در دیکھوں گا، میں تیرے نبی کی جگہ دیکھوں گا، میں تیرے نبی کا روزہ دیکھوں گا۔ اللہ میری موت سے پہلے ایک مرتبہ مجھے تیرے نبی کے در کی حاضری نصیب فرما۔ ایک بار دعا کر کے دیکھو، سچے دل سے بیٹھ کر، تڑپ کر، اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر ایک مرتبہ مانگ کر دیکھو، اللہ مجھے موت سے پہلے پہلے تیرے نبی کا در دکھا، اللہ تیرا گھر دکھا، اللہ تیرے گھر کی زیارت کرا۔ اب آدمی جب حج بیت اللہ سے جب فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں، اس کے مال میں، جان میں، اس کی جائیداد میں اللہ ایسی برکت عطا فرماتے ہیں، ایسی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مبارکن، یہ جو گھر ہے بیت اللہ ہے، اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی، یہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے، اس کے اندر برکت رکھی ہے، اور یہاں جا کر آنے والے کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ ایام حج 5 ہیں، ذی الحجہ کے 5 دنوں میں حج ہوتا ہے، 8 تاریخ سے 12 تک
آج 12 ذوالحجہ ہے، آج طواف زیارت کا دن ہے، حج کا، اس سال کے حج کے کل 5 ایام، 5 میں سے آخری دن جو طواف ہوتا ہے اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ طواف زیارت کیا ہے؟ حج کے پورے ارکان ہوتے ہیں، پورے ارکان کے بعد میں یہ جو آخر میں جو طواف ہے، اس طواف کو طواف زیارت اس لیے کہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جو طواف ہوا، آدمی کعبے کو دیکھ رہا ہے، اسی کو طواف زیارت کہنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی نظر پڑی کعبے پر۔ لیکن نہیں، آخر میں 12 ذوالحجہ کا جو طواف ہے آخر میں، اس کو طواف زیارت اس لیے کہتے ہیں۔ ایک آدمی ارکان حج پورے کرنے کے بعد وقوف عرفہ ہوا، منی میں ٹھہرا، مزدلفہ میں دعائیں ہوئی، صفا مروہ میں دعائیں ہوئی، اللہ سے مانگتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہا، آدمی مانگتا رہا، پھر مانگتے 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 ہوتا یوں ہے کہ جو بہت زیادہ اپنے اندر پاپی اور گنہگار ہوتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعضے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پہلے سے تائب ہوتے ہیں، توبہ اللہ کا مزاج ہوتا ہے ان میں، وہ پہلے سے توبہ کرتے ہیں، گناہ بہت کم کرتے ہیں، ان کی زندگی میں جو گناہ ہے وہ نہ کے برابر ہوتا ہے، ان کی زندگی میں تہجد بھی زندہ ہے، ان کی زندگیوں میں اللہ کے نبی کے طور طریقے بھی زندہ ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ اب اس طرح بالکل پابند شرع رہ کر پوری زندگی ایک آدمی اپنے نظروں کی حفاظت کیا، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، اللہ کا قرب حاصل کیا اپنے مقام میں رہ کر، بالکل گناہوں سے دور رہ کر۔ اب ایسا آدمی جب کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے تیری معرفت نصیب فرما، تو پھر طواف زیارت کے موقع پر بعض بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایسا انسان جو پہلے ہی سے پاک و پوتر ہو کر وہاں چلتا ہے، توبہ کر کے، استغفار کر کے، حقیقت میں جس کی دل کی دنیا روشن ہے، جب طواف زیارت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی تجلی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ کو اسے ایک مثال سے میں بتا دیتا ہوں۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں لوگ، کس چیز سے بنا ہے کعبہ؟ گارے اور مٹی ہی سے تو بنا ہے۔ گارے اور مٹی کے طواف کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کعبے پر وہ جو ایک مجسمہ ہے کعبے کا، اس پر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کے اوپر کعبہ ہے، پھر اس کے اوپر آسمانوں میں کعبۃ اللہ، بلکہ ساتوں زمین ساتوں آسمان تک ایک کعبۃ اللہ کی سطح ہے، ملائکہ طواف کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی تجلی جو پڑتی ہے وہ اس کعبے پر بھی پڑتی ہے۔ جب کعبے پر اللہ کی تجلی پڑتی ہے تو پھر اللہ نے جن کو بصیرت اور بصارت عطا فرمائی وہ اللہ کی تجلیات کو دیکھتے ہیں۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ سے فرمایا کہ اللہ میں تیری تجلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، مطلب تمہارے اندر استطاعت نہیں ہو دیکھنے کی۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کے اندر کیپاسٹی ہے، باوجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تجلی دیکھنا اتنا آسان نہیں۔ فلما تجلی ربہم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہنے لگے اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، ایک تجلی ہوئی، اس تجلی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب ایک عام چرواہا اس جگہ کھڑا ہوتا وہ اللہ کی تجلی کو دیکھ ہی نہیں پاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بازو میں اگر کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہوتا تو دیکھ ہی نہیں پاتا، اللہ کی تجلی بھی ہو جاتی، دیکھ نہیں پاتا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ استطاعت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے اندر آنکھ ہے، اب اسے دکھاؤ بھائی دیکھو آسمان میں پرندہ اڑ رہا ہے، وہ دیکھ کر کہنا کہ ہاں آسمان میں پرندہ اڑ رہا ہے اور مجھے نظر بھی آ رہا ہے،
لیکن ایک آدمی کی آنکھ ہی نہیں ہے، اس سے کہو کہ بھئی پرندہ اڑ رہا ہے، وہ نہ دیکھ پاتا ہے، نہ اس کی تصدیق کر پاتا ہے، نہ پھر اس پر یقین کر پاتا ہے۔ بالکل اسی طرح امت کے وہ نیک صالح، امت کے وہ صلحاء جب کعبے کا طواف کرتے ہیں، اللہ کی تجلیات کا جو ظہور ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اس امت کے صلحاء پر یہ آسانی فرما دی کہ وہ اللہ کے تجلیات کے ظہور کو دیکھ پاتے ہیں۔ ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 5 بنیاد ہیں۔ ارکان الاسلام خمسۃ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز توحید، توحید و رسالت کا اقرار، یہ پہلی چیز ہے۔ اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، پھر اس کے بعد اللہ کے گھر کے حج کا مسئلہ آتا ہے، پھر اس کے بعد صوم و رمضان۔ یہ جو 5 کے 5 ارکان ہیں اس مہینے کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، یہ اسے کہتے ہیں مکلف ہونا۔ حج کی فرضیت کے لیے مکلف ہونا ضروری ہے۔ نابالغ اگرچہ کہ صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ نابالغ کا صاحب استطاعت کا کیا مطلب؟ ایک آدمی اپنے پیچھے بہت ساری جائیداد چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کی جتنی جائیداد ہے، کروڑوں کی لاکھوں کی جو پراپرٹی ہے، اس کا مالک اس کا نابالغ بچہ ہے۔ یہ مسلمان تو ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، لیکن نابالغ ہونے کی وجہ سے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تو حج کی فرضیت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے نا؟ مسلمان ہونا شرط ہے۔ غیر مسلم یعنی کافر پر کوئی بھی عبادت نہیں۔ اب دیکھا گیا بعض موقع پر، یہ جو بقرعید کا موقع ہے، ایسے موقع پر بہت سارے غیر قوم بھی کچھ جانور ذبح کر لیتے ہیں، اور وہ صاحب بولتے بھی ہیں کہ اللہ کے واسطے، یار گالی پور میں ڈھیڑ ہے، ہر سال اس کا ایک مزاج 2 بکرے لے چھوڑ لیتا ہوں، میں نے بولتا ہے کہ میں اللہ کے واسطے کر لوں شروع، یہ بولتا صاف الفاظ اس کے، میں اللہ کے واسطے کر رہا ہوں۔ اگر وہ صاحب ایمان ہوتا تو پھر اللہ کے واسطے وہ قبول ہو جاتا، اسے اجر ملتا۔ اللہ کے واسطے کر رہا ہوں، اب ذبح کر دیا گیا، اس کا کھانا حلال ہے، اس لیے کہ جانور ذبح ہو رہا اللہ کے نام پر، اگرچہ کہ کافر ذبح کرا رہا ہے، ذبح کرنے والا مسلمان ہے اور اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہے۔ کافر کے گھر میں جانور ذبح ہو رہا ہے، مسئلے کی نزاکت کو سمجھو، کافر کے گھر میں جانور ذبح ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نام سے ذبح ہو رہا ہے، مسلمان ذبح کر رہا ہے، اس کا کھانا بالکل حلال ہے، جائز ہے۔ ایک مسلمان کے گھر میں جانور ذبح ہو رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، اس کا کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ ہے نہیں اس مسئلے کے اندر کچھ جان، اسے کہتے ہیں توحید، اللہ کی ذات سے ہونے کا کامل یقین۔ یہ یقین ہی تو پیدا کرنا مقصود ہے۔ ایک آدمی پوری زندگی نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں واحد ایک ہی چیز کے لیے کہ خاتمہ بالخیر نصیب ہو۔ خاتمہ بالخیر یقین کامل سے نصیب ہوتا ہے۔ دیکھو زندگی میں بعض حالات ایسے آتے ہیں، بڑے بڑے سورماؤں کو میں دیکھ چکا ہوں میری عمر میں، بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے لوگوں کو میں دیکھ چکا ہوں، حالات میں ڈگمگا جاتے ہیں، قدم پھسل جاتے ہیں، پیروں میں لغزش پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ایمان کے دائرے سے بھی ہٹ جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔
ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، سارے مجاہدات جتنی بھی ہو رہی ہے، جو بھی کر رہے ہیں، یہ اسی لیے کہ اللہ خاتمہ بالخیر نصیب ہو، ایمان پر خاتمہ ہو اور کلمہ نصیب ہو، اسی کے لیے ساری محنت ہوتی ہے، اور یقین پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور یقین پیدا کرنے کے کئی راستے ہیں، جس راستے میں جیسا بھی ہو یقین پیدا ہو جانا شرط ہے۔ جب یقین پیدا ہو گیا تو پھر انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے پینٹ شرٹ پہن کر ایک آدمی گھوم رہا ہے، اس کی زندگی دیکھے تو کیا کی، لیکن آخر میں مرنے کے ٹائم پر آرام سے لیٹ کر وہ کہہ رہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ اتھارٹی ہمارے پاس بالکل نہیں ہے، اس کا ادھیکار ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جتنا جو متقی رہتا ہے اسے اتنا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج جو 12 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، آج کا دن حج کا 5واں دن ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ آئندہ سال تک ہم میں سے ہر شخص کو اتنی استطاعت نصیب فرما دے کہ ہم لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں، حج بیت اللہ نصیب ہو۔ کریں گے نہیں؟ اللہ اگر استطاعت دے دیا تو ضرور زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لینا چاہیے، اور ایک ہی مرتبہ فرض ہے زندگی میں، ایک مرتبہ حج فرض ہے، کر لو۔ اس کے بعد جتنے حج ہوتے وہ سب نفل ہیں، ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنا فرض ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے راستے کے لیے، اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر کے لیے قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا